بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سوڈان میں ترکیہ کے طیارے پر فائرنگ، ہم جو بائیڈن کو بیلٹ باکس میں کچل دیں گے، سابق صدر ٹرمپ۔ دشمن پاکستانی سہولت کاروں کے ذریعے عوام اور فوج میں دراڑ ڈال رہا ہے، آرمی چیف۔ امتحان میں فیل ہونے والے 9 طلباء اور طالبات نے اپنی جان لے لی۔ بھارت میں آسمانی بجلی گرنے سے 14 افراد مارے گئے۔ یوکرینی کمانڈر کا پاکستانی راکٹوں پر شکوہ۔ ایسا گاؤں جہاں 6000 افراد ایک ہی سڑک پر رہتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے نمازوں میں یہ چیز کیوں رکھی جاتی ہے؟ مریم نواز کو بولنے کا بہانہ چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ سوڈان کی فوج نے کہا ہے کہ سوڈان کی RSF نے ترکیہ کے طیارے کو اس وقت فائرنگ کی جب وہ خرطوم کے باہر وادی سیدنا ہوائی اڈے پر اتر رہا تھا۔ طیارہ شہریوں کے انخلاء کے لیے سوڈان پہنچا تھا اور فائرنگ سے اس کے ایندھن کے نظام کو نقصان پہنچا ہے۔ فوج اس کے حریف باغی گروپ RSF کے درمیان 2 ہفتوں سے دوستو جاری لڑائی میں سینکڑوں افراد مارے جا چکے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ ہزاروں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ دونوں گروپوں نے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کو 72 گھنٹے تک طول دینے پر اتفاق کیا تھا، لیکن عینی شاہدین اور لائیو ویڈیو نشریات کے مطابق دارالحکومت خرطوم کے کچھ حصوں میں لڑائی دوبارہ بڑھ اٹھی ہے۔ ترکی نے تصدیق کی ہے کہ ترکی کے انخلاء کے طیارے پر فائرنگ کی گئی ہے اور کہا ہے کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ RSF نے طیارے پر فائرنگ کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ فوج جھوٹ پھیلا رہی ہے۔ سوڈانی فوج کے لڑاکا طیارے RSF کے دربار میں ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ RSF نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری فورسز انسانی ہمدردی کی جنگ بندی پر سختی سے کاربند ہے جس پر ہم نے اتفاق کیا تھا، اور یہ درست نہیں ہے کہ ہم نے درمان میں وادی سیدنا کی فضا میں کسی طیارے کو نشانہ بنایا ہو۔ سابق صدر ٹرمپ نے 2024 میں ہونے والے انتخابات میں موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن کو ہرانے کا عزم کیا ہے۔ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر مجھے صدارتی دفتر میں واپس نہیں آنے دیا گیا تو امریکہ میں پھر انتشار پھیل جائے گا۔ انہوں نے مانچسٹر کے ایک ہوٹل میں اپنے حامیوں کے ہجوم سے خطاب کیا جس میں سابق صدر نے کہا کہ 2024 کے انتخابات محض 2 افراد کے درمیان نہیں بلکہ طاقت اور کمزوری، کامیابی اور ناکامی، امن اور انارکی، امن اور بدامنی، خوشحالی اور تباہی کے درمیان ہے۔ سابق صدر نے کہا کہ ہم ایک تباہی کے دور میں جی رہے ہیں۔ 5 نومبر 2024 کو آپ کے ووٹ سے ہم نے جو بائیڈن کو بیلٹ باکس میں کچل دیں گے اور اپنا پرانا حساب چکتا کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ دشمن عوام اور افواج میں دراڑ ڈالنے کی سازشیں کر رہا ہے۔ آرمی چیف نے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست کا محور پاکستان کے عوام ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری اور پاکستان کی مسلح افواج کی آئینی کردار سے وابستگی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہمارے لیے عوام کی حفاظت اور سلامتی سے زیادہ مقدس کچھ نہیں اور کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں۔ فوج ہمارے عظیم قائد کے نظریے پر عمل پیرا ہے جس میں ذات، رنگ، نسل، جنس یا علاقائی تفریق نہیں۔ امن کے لیے ہماری کوششوں کو کسی صورت کمزور نہ سمجھا جائے۔ ہم اپنے مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ پاک فوج اپنے اس فرائض کو نبھانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہی ہے اور تیار ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ افواج پاکستان کے غیور سپاہی دشمن کی تعداد یا وسائل سے مرعوب نہیں ہوتے۔ افواج پاکستان اپنے مضبوط قوت ارادی وعدے پروردگار کے تابع فرمان ہیں۔
آرمی چیف نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی مرضی سے چھوٹی قوت نے بڑی طاقت کو شکست دی۔ آرمی چیف نے زور دیا کہ تخریب کاروں اور ان کے پاکستان میں سہولت کاروں کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں، ہمیں اپنے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن کو پہچاننا ہوگا، جو فوج اور عوام میں درار ڈال رہا ہے، اور اس ضمن میں حقیقت اور ابہام میں واضح فرق روا رکھنا ہوگا۔ دشمن پاکستان میں سہولت کاروں کے ذریعے عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی سازشوں میں سرگرم ہے۔ عوام اور پاک فوج کے باہمی رشتے کو قائم اور دائم رکھا جائے گا۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان کشمیر کے عوام کے بنیادی انسانی حقوق کے لیے، ان کی تاریخی جدوجہد اور حق خود ارادیت کے لیے ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ عالمی برادری کو یہ جان لینا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر علاقائی امن ہمیشہ مبہم رہے گا۔ بھارت میں 11ویں اور 12ویں جماعت کے 9 طلبہ اور طالبات نے امتحان میں فیل ہونے پر اپنی جان لے لی۔ ریاست آندھرا پردیش کے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا، جس کے 48 گھنٹے بعد فیل ہونے والے 9 طلبہ اور طالبات نے اپنی جان لے لی۔ 11ویں جماعت کے پاس ہونے والے طلبہ کی شرح 61%، جبکہ 12ویں جماعت کے نتائج 72% رہے۔ یہ 9 طلبہ اور طالبات اپنے علاقوں کے نامور تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم تھے۔ بھارت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس واقعے پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے اور افسوس بھی کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ افسوسناک ہے اور دیکھا جانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں آسمانی بجلی گرنے سے 14 افراد مارے گئے۔ بجلی گرنے کے واقعات مغربی بنگال کے 5 اضلاع میں پیش آئے۔ مغربی بنگال میں بارش کے دوران بجلی گرنے کے واقعات ہوئے ہیں۔ مرنے والے زیادہ تر افراد کسان تھے جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ یوکرینی فوج کے ایک کمانڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے سپاہی اب پاکستان سمیت کئی ممالک سے حاصل ہونے والے راکٹوں پر انحصار کر رہے ہیں، تاہم پاکستان نے ایک بار پھر یوکرین کو کسی قسم کا اسلحہ فراہم کرنے کی تردید کی ہے۔ یوکرینی فوج کے ایک کمانڈر کی جانب سے انہیں ملنے والے پاکستانی اسلحے کے غیر معیاری ہونے کے دعوے کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ آیا پاکستان یوکرین میں فوجیوں کو اسلحہ دے رہا ہے یا نہیں۔ یوکرین اپنا اسلحہ ختم کر چکا ہے، اس لیے اب دوسرے ممالک سے حاصل ہونے والے راکٹوں پر انحصار کر رہا ہے، اور اس ضمن میں یوکرین کی فوج کو چیک ریپبلک، رومانیہ اور پاکستان سے سپلائی آ رہی ہے۔ جبکہ پاکستان نے اس دعوے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان یوکرین روس جنگ میں غیر جانبدار ہے اور اس نے یوکرین کو کسی قسم کا اسلحہ یا گولہ بارود سپلائی نہیں کیا۔ پاکستان کے ماضی میں دوستوں یوکرین کے ساتھ اچھے دفاعی تعلقات رہے ہیں، مگر اس وقت کسی قسم کا اسلحہ فراہم نہیں کیا جا رہا۔ یہ پہلی بار نہیں کہ یوکرین کی جانب سے ایسے دعوے سامنے آئے ہوں۔ اس سے پہلے بھی اس برس جنوری کے آغاز میں یوکرین کے کئی ذرائع ابلاغ نے ذرائع کے حوالے سے ایسی خبریں شائع کی تھیں۔ تاہم نہ صرف پاکستان بلکہ یوکرین نے بھی کبھی سرکاری طور پر اس قسم کے کسی لین دین کی تصدیق نہیں کی ہے۔ یوکرین کی حکومت نے میڈیا کو بتایا تھا کہ وہ اس قسم کی کسی خبر یعنی پاکستان سے اسلحہ ملنے پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ ماضی میں پاکستان اور یوکرین کے درمیان ٹینکوں اور ان کے پرزہ جات کے حوالے سے دفاعی تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ یوکرین اور پاکستان کے درمیان صرف بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کے حوالے سے گہرے تعلقات رہے ہیں۔ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے جو اسلحہ بارود دیگر ممالک کو برآمد کیا ہو وہ شاید ان ممالک سے یوکرین تک پہنچ گیا ہو۔ پاکستان غیر جانبدار ہے اور پاکستان کو علم ہے کہ اس طرح کا کام چھپ چھپا کر نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور یوکرین کے درمیان دفاعی تعلقات کی تاریخ کم از کم 3 دہائیوں پر مشتمل ہے۔ یوکرین نے سن 1998 کے دوران پاکستان کو ایک دفاعی معاہدے کے تحت کچھ ٹینک فراہم کیے تھے۔
اس معاہدے کے نتیجے میں یوکرین کے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے، تاہم یوکرین ہمیشہ پاکستان اور انڈیا کے تنازع میں خود کو غیر جانبدار رکھتے ہوئے دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہشمند رہا ہے۔ یوکرین کی عسکری صنعت ہمیشہ سے پاکستان کے لیے اہم رہی ہے۔ یوکرین نے پاکستان کو 90 کی دہائی میں ٹینک فراہم کرنے کے علاوہ یوکرینی عسکری اداروں نے پاکستان کو چین کی مدد سے تیار کردہ الخالد ٹینک کے پرزے فروخت کیے تھے۔ سن 2020 میں ایک یوکرین کی کمپنی نے پاکستان کی فضائیہ کے جہازوں کی مرمت کی $30 ملین کی بولی جیتی تھی۔ پولینڈ کے ایک بہت خوبصورت گاؤں کی انوکھی خاصیت یہ ہے کہ اس کی آبادی 6000 ہے اور تمام افراد ایک ہی سڑک پر رہتے ہیں۔ اس گاؤں کا نام سولوزووا ہے، تاہم اس کا محل وقوع غیر معمولی طور پر انوکھا ہے۔ اگرچہ یہ دیہات ایک عرصے سے قائم ہے، لیکن اب حال ہی میں اس کی تصاویر اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں۔ یہاں بل کھاتی سڑک کے دونوں جانب دور دور تک سبزہ اور زرعی زمینیں نمایاں ہیں۔ سڑک کی لمبائی 9 کلومیٹر ہے۔ یہاں 5800 سے زائد لوگ بستے ہیں اور سارے گھر سڑک کے دونوں کناروں پر موجود ہیں۔ ڈرون سے بنائی گئی ویڈیو اور تصاویر سب سے پہلے 2021 میں منظر عام پر آنا شروع ہوئی تھی، جس سے ظاہر ہوا کہ یہ گاؤں مکمل طور پر ایک سڑک پر مشتمل ہے اور ساری آبادی ایک قطار کی صورت میں بنے گھروں میں بستی ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ یورپ کے کچھ علاقوں میں سڑک پر مشتمل گاؤں دیہات مل سکتے ہیں، لیکن پولینڈ کا یہ علاقہ غیر معمولی طور پر طویل اور حیرت انگیز ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف تاریخی لحاظ سے بلکہ بناوٹ کے لحاظ سے بھی دنیا کے نقشے پر ایک موتی کی مانند موجود ہے۔ جیسا کہ دنیا میں اب ہر شے جدید سے جدید تر ہوتی جا رہی ہے، وہیں اس کی ایک مثال وہ جائے نماز بھی ہیں جو اس خوبصورت مسجد میں بچھائے گئے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زائرین کی عبادت کے لیے خوبصورت اور آرام دہ جائے نماز موجود ہے، لیکن یہ جائے نماز کوئی عام جائے نماز نہیں ہے، بلکہ ہائی ٹیکنالوجی کی جائے نماز ہے جس میں چھپی ایک خفیہ چپ مخصوص ڈیٹا جمع کرتی رہتی ہے۔ ان جائے نمازوں میں موجود چپ قالین کے معیار، استعمال کی تاریخ، جائے نماز کس جگہ موجود ہے، بنائے جانے والی تاریخ اور جائے نماز کی صفائی کے متعلق ڈیٹا محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ یہ چپ اس بات کا اندازہ کرنے میں مدد کرتی ہے کہ جائے نمازوں کو دھونے کی کب ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ نمازیوں کو سہولت رہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظامیہ کے مطابق مسجد میں 15,000 ایسی جائے نماز بما چپ موجود ہیں۔ یہ جائے نماز 16 ملی میٹر موٹی اور 14 ملی میٹر لمبی ہوتی ہے، جبکہ ان کا وزن 400 گرام ہوتا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی مبینہ آڈیو لیک پر مریم نواز کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ حسب مول مریم نواز نے ہمیشہ کی طرح کرخت آواز میں کہا ہے کہ جن کے ریٹائر ہو کر یہ حالات ہیں، سوچے جب وہ طاقت کے نشے میں اپنی کرسیوں پر فرعون وقت بنے بیٹھے تھے تو کس طرح اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہوں گے۔ مریم نواز عرف نانی کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف چپ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس کے خلاف سازش کرنے والے سازیوں کا گنونا چہرہ اور گٹھ جوڑ ہر روز رسوا ہو رہا ہے۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب کی مبینہ آڈیو لیک میں دوستو تحریک انصاف کے ٹکٹوں کی کروڑوں روپے میں فروخت سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں ساس سے تنگ نوجوان ضلعی اتھارٹی کے پاس پہنچ گیا۔ نوجوان نے ضلعی اتھارٹی کو دی گئی درخواست میں کہا کہ وہ اپنی ساس سے بہت تنگ ہے، اس لیے اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا جائے۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد اس کی ساس نے اس کی بیوی کو اپنے گھر بٹھا لیا اور شرط رکھتی کہ الگ مکان لوگے تو ہی تمہاری بیوی کو بھیجوں گی۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ اس نے الگ مکان لے لیا تو اس کی ساس بھی ساتھ ہی رہنے لگی اور ہر بات میں نکتہ چینی کر کے ناک میں دم کر دیا۔ داماد کے مطابق جب وہ اپنی ساس کے کسی فیصلے کی مخالفت کرتا ہے تو وہ آگے سے دھمکی دیتی ہے کہ جہیز کے کیس میں جیل میں ڈلوا دوں گی۔
ضلعی اتھارٹی کے سیکرٹری سندیپ شرما نے میاں بیوی اور ساس کو بلا کر تینوں کی کونسلنگ کی اور ساس سے تحریری طور پر اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ اب اپنے داماد کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی۔ کسی بیٹی کا کہنا ہے کہ امی ابو دونوں کا جنازہ ایک ساتھ اٹھا تو پورا علاقہ ویسے ہی شریک ہوا جیسے 55 سال پہلے ان کی شادی میں شریک تھا۔ ایک بیٹی نے اپنے والدین سے متعلق یہ انکشاف کیا اور بتایا کہ میرے والدین کا انتقال منگل کے روز ہوا، دونوں نے مثالی ازواجی زندگی گزاری۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، میرے علاوہ 4 بہنیں ہیں، ہم نے اپنے والدین کو لڑتے کم ہی دیکھا تھا۔ شادی کو 55 سال گزر جانے کے باوجود امی ابو کا ایک دوسرے سے رشتہ بہت مضبوط تھا اور ان کا یہ رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ امی جب کینسر میں مبتلا ہوئیں تو ابو ان کی بیماری کو لے کر خود بھی علیل ہو گئے۔ امی علاج کے دوران بہت کمزور ہو گئی تھی مگر ابو کی طبیعت اتنی خراب نہیں تھی۔ 8 دسمبر کو مغرب کے وقت اچانک ابو کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد امی کو جب پتہ چلا کہ ابو ہم میں نہیں رہے تو وہ بھی صدمہ برداشت نہ کر سکی اور 1.5 گھنٹے بعد وفات پا گئیں۔ امی اور ابو دونوں کا جنازہ جب ایک ساتھ اٹھا تو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ پورا علاقہ جنازے میں بالکل ویسے ہی شریک تھا جس طرح 55 سال پہلے ان کی شادی میں علاقے والوں نے شرکت کی تھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔